السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ دوستو آج سنڈے کا دن ہے، رجسٹریشن کا اعلان ہو چکا ہے، کل پیر ہوگا اور آپ لوگوں نے رجسٹریشن ضرور کرنی ہے۔ اگر آپ کچوں میں بھی ہیں یا پکوں میں بھی ہیں، رجسٹریشن آپ لوگ ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے یہ رجسٹریشن نہ کی تو آپ کے لیے حج پہ جانا مشکل ہوگا۔ وہ کیسے، آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کون سے سوالات آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے، کیا کیا آپ لوگوں نے لے کے جانا ہے، کیا کیا وہاں پہ لکھنا ہے، ہر رجسٹریشن کیسے کرنی ہے، ساری تفصیل آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ بہت سے اہم سوالات ہیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملیں گے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کے دلوں میں سوالات ہیں، کچھ چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹس باکس میں ضرور پوچھیں گے، انشاءاللہ میں جلد رپلائی دینے کی کوشش کروں گا۔ دوستو پہلے نمبر پہ رجسٹریشن کا اعلان ہو چکا ہے، کل آپ لوگوں نے جا کے رجسٹریشن ضرور کرنی ہے، اور رجسٹریشن یہ بینکوں کے تھرو بھی ہوگی اور آن لائن بھی ہوگی۔ آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ میں ہیں، آپ لوگ آن لائن بھی رجسٹریشن کر سکتے ہیں، اور آپ کے قریب جو بینک ہے وہاں جا کے بھی آپ لوگ کروا سکتے ہیں، اور آپ کسی پرائیویٹ ٹور سے بھی کروا سکتے ہیں، چاہے اس کے تحت آپ حج کریں یا نہ کریں، آپ کسی سے بھی کروا سکتے ہیں۔ کوئی اچھا بندہ ہوگا جس کو طریقہ آتا ہوگا، اس کے تھرو آپ لوگ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے، تو آپ لوگ آن لائن جہاں پہ بھی ہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے تو پھر آپ لوگ سعودی عرب میں ہیں، جب سعودی حکومت یہاں ایک وقت دیتی ہے، نسک ایپ کے ذریعے سے آپ لوگ حج رجسٹریشن کر سکیں گے۔ یہ دوستو یہ پری رجسٹریشن کرنا لازمی ہے۔ اگر کسی شخص سے یہ رجسٹریشن مس ہو گئی تو اسے حج مس ہو جائے گا، وہ دوبارہ اس کی رجسٹریشن نہیں ہوگی، وہ حج پہ نہیں جا سکے گا۔ یہ جو رجسٹریشن کی جا رہی ہے سعودی حکومت کی ہدایات کے مطابق کی جا رہی ہے۔ سعودی حکومت نے ترتیب بنا رکھی ہے، اس وقت کے اندر یہ کام کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان سے کتنے لوگ حج کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے حساب سے سارا نقشہ بنایا جاتا ہے، آگے سارے کام کیے جاتے ہیں۔ یہ رجسٹریشن بہت ضروری ہے، لازمی ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سے حج کریں چاہے وہ سرکاری سے حج کریں۔ اور آگے بھی دوستوں کو بتا دیں، جن کا ارادہ کچوں میں ہے، پکوں میں ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، وائلٹ میں پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ رجسٹریشن ضرور کرائیں، اللہ پہ توکل کریں۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو عرض کرتا رہتا ہوں، رجسٹریشن آپ کروائیں، اس کے بعد دعا تہجد کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جو آپ کے پاس ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ دوستوں بڑی خوشخبری کی یہ بات ہے، بہت سارے لوگ پاسپورٹ کی وجہ سے پریشان تھے۔ پاسپورٹ ہمارا رینیو ہونے گیا ہوا ہے، پاسپورٹ ہمارا 27 جون کو آئے گا، اگلے مہینے آئے گا، آپ کیا کریں؟ تو آپ اس رجسٹریشن کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، پاسپورٹ ہے، بنا ہوا ہے، ایکسپائر نہیں ہے، تو دوستو ٹھیک ہے، پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی رجسٹریشن ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دوستو فری رجسٹریشن ہوگی، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ ہمیں پیسے دیں ہم آپ کا کام جلدی کروا دیں گے، پلیز پلیز ایسا کام نہ کریں۔ حج کے کام میں کسی کو نہ رشوت دیں نہ رشوت لیں، حج کا کام مخلصانہ کام ہے، اللہ کے لیے کام کریں۔ کسی کو پیسے دے کے آگے نمبر لگوا کر دوسروں کا حق نہ مارے، ایسا کام بالکل نہ کریں، صبر کریں، تحمل کریں، اللہ کی طرف متوجہ۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا، آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور بینکوں کے تھرو بھی کر سکتے ہیں۔ وزارت مذہبی امور کا جو پورٹل ہے وہ کھلے گا، اس کے ذریعے سے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کے لیے کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی؟ شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، شناختی کارڈ وائلڈ ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کا شناختی کارڈ ابھی رینیو ہونے کے لیے گیا ہوا ہے، بعض لوگوں کا ایکسپائر ہے، وہ کل آپ لوگوں کو بتا دیں گے کیا ٹوکن کے ذریعے سے بھی رجسٹریشن ہو جائے گی یا نہیں۔ ابھی کیونکہ 15 دن ہیں، اگر بنوانا ہے تو جلدی بنوا لیں، ایک ہفتے کے اندر بھی بن کے آ جاتا ہے۔ دوستو جتنا جلدی کریں گے رجسٹریشن میں ایسا ہے، پہلے آئیں پہلے پائیں، جلدی کریں گے انشاءاللہ آپ کا نام جلدی میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تڑپ دکھائیں، موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جلدی سے بھاگے۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ تم بھاگ کر کیوں آئے ہو؟ یا اللہ تیری محبت کے اندر آیا ہوں۔ آپ بھی محبت اللہ کو دکھائیں، اللہ تعالیٰ راستے ضرور کھولے گا، اس کے خزانے بڑے ہیں۔ علاوہ دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلا جاؤں، شناختی کارڈ کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر جو موجودہ پتہ ہے، جو سوالات پوچھیں گے وہ آپ لوگوں نے بتانے ہیں، موجودہ پتہ لازمی لکھانا ہے۔ اس کے ذریعے سے وزارت مذہبی امور آپ سے رابطہ کرے گی،
آپ کو بتائے گی آپ کا نام آ چکا ہے، مبارک ہو، آپ یہ کام کریں، یہ سٹیپ کریں، آپ حج پہ چلے جائیں۔ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی میعاد آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پاسپورٹ کی میعاد 16 دسمبر 2027 تک ہونا ضروری ہے، اس سے کم پاسپورٹ ہوگا وہ نہیں چلے گا۔ شناختی کارڈ کی میعاد اگر کم بھی ہوگی تو وہ چل جائے گا، لیکن پاسپورٹ کی میعاد کم ہوگی وہ نہیں چلے گا۔ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کو آپ لوگ اچھی طریقے سے دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ دوستوں بتایا جا رہا ہے کوٹا تقریباً 1,80,000 ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ سے قبول کروانا ہوگا، اللہ جس کو قبول کر لیں گے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دوستوں بتایا جا رہا ہے پہلی قسط آپ لوگوں کو اگلے مہینے جولائی میں ہی جمع کروانی ہوگی، اگست کے اندر دونوں قسطیں کمپلیٹ کرنی ہوگی۔ آپ لوگ رجسٹریشن کرنے کے بعد اپنا فل زور لگائیں، اعمال کی طرف، دعاؤں کی طرف، نماز تہجد کی طرف سچے دل سے دعا کریں، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ تو آپ لوگوں کو بتا دیا 2 ماہ کے اندر آپ لوگوں نے یہ سارا کام کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ علاوہ دوستوں جو سرکاری حج ہوگا تقریباً اندازہ بتا رہا ہوں 13 سے 14 لاکھ کے اندر ہوگا، لیکن ابھی کنفرم پالیسی نہیں آئی، جیسے آئے گی کنفرم خبر آئے گی ہم آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آخری بات عرض کروں، پہلے آئیں پہلے پائیں، رجسٹریشن میں کمی نہ کریں، کچوں میں ہیں پکوں میں ہیں، پیسے ہیں یا نہیں ہیں، کر لیں ایک دفعہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جلد جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔